جہاں ہم تکلیف کے بارے میں بات کرتے ہیں وہاں ان کے عزم کے بارے میں بھی ہمیں بات کرنی ہے. وہاں ہمیں یہ بات بھی کرنی ہے کہ وہ کتنے شاندار اور بہترین لوگ ہیں کہ وہ ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں ہر طرح کی جو وہاں پہ جینوسائیڈ والا معاملہ چل رہا ہے. لیکن اس علاقے کی اہمیت کبھی بھی ختم نہیں ہوئی. آج سے نہیں 75 سالوں سے وہاں پہ یہ تمام تر صورتحال چل رہی ہے. سو ہم فلسطین کی اہمیت کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور ان تمام تر حوالوں سے بات کرنے کے لیے آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں, آئی تھنک ان سے بہتر کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی جو اس ٹاپک پر بات کرے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق شریف زادہ جو کہ سیرت اسکالر ہیں. ویلکم کرتے ہیں سر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل بہت اچھا لگا آپ یہاں پر آئے, اور آپ جیسے لوگوں کی جب صحبت میں ہمارے جیسے لوگ بیٹھتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ, اور یقیناً آپ جیسے جو باخبر لوگ ہیں اور موجودہ حالات پہ اور موجودہ جو منظرنامہ اس پہ جن لوگوں کی نگاہ ہوتی ہے ان سے تبادلہ خیال کر کے یقیناً بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے کو جاننے کو موقع ملتا ہے. اور بنیادی طور پہ اس طرح کے سارے پلیٹ فارمز کا بنیادی مقصد ہی شاید یہ ہے کہ ہم لوگوں تک ایک بہت عام فہم انداز میں, سادہ انداز میں چیزیں جو ہیں ان کو اس کی ذرا بہتر شکل جو ہے اس کی ذرا بہتر انڈرسٹینڈنگ ان تک پہنچا سکیں. تو اسی نسبت سے آپ کا پروگرام یقیناً مبارکباد کا مستحق ہے کہ آپ اس طرح کے جو زندہ موضوعات ہیں ان کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں. اور جب سے آپ کو یہ اس پروگرام کو کرتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ بہت اچھے اور بامقصد انداز میں اس پروگرام کو کر رہے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے اتنی بہترین انداز میں تعریف کی, تھینک یو سو مچ. لیکن سر امپورٹنٹ چیز اس وقت یہ ہے کہ جہاں ہم ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ وہاں پہ جینوسائیڈ والا معاملہ چل رہا ہے, وہاں پہ ایسے ایسے مناظر سامنے آ رہے ہوتے ہیں کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ بہت دیر تک تو ہم اپنے اس چیز سے باہر نہیں آ سکتے. لیکن اس پر فوکس کرنے کی بجائے ہم اس کی ہسٹری کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ فلسطین کی بنیادی اہمیت کیا ہے, اور جس طرح ہمارا پہلا قبلہ اول بھی وہیں تھا. سو کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے مذہب میں, ہم لوگوں میں اس کی جگہ؟ جی, بنیادی طور پہ جو بیت المقدس ہے, اصل میں بیت المقدس اس کا نام ہے, لیکن عرف عام میں برصغیر پاک و ہند میں, انڈیا پاکستان میں ہم اس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں. بنیادی طور پہ دونوں کا مفہوم تو شاید ایک طرح کا ہی ہے. یہ پوری دنیا کے جو عقیدت مند ہیں ان کے لیے مقدس جگہ ہے اور مقدس مقام ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کا پہلا گھر جو زمین کے اوپر قائم کیا گیا وہ کون سا تھا, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بیت اللہ ہے یعنی خانہ کعبہ جو ہے, اسے سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں سے تعمیر کروایا. پھر اس کو جدید حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس کو تعمیر کیا, پھر یہ منہدم ہو گیا, اس کی جو ظاہری آثار تھے وہ ختم ہو گئے. پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کی مدد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ جو مکہ شریف کے اندر ہے اس کی بنیادیں ان کے بارے میں آگاہی دی اور آپ نے دوبارہ اس کی تعمیر کی. حضور نے فرمایا جو پہلا باضابطہ اللہ کا گھر ہے وہ خانہ کعبہ ہے. ٹھیک ہے. پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ دوسرا گھر کون سا ہے, تو حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ نے دوسرا گھر جو ہے وہ بیت المقدس جو ہے اس کو تعمیر کروایا. اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ایسے عظیم الشان نبی ہیں, اسی لیے ان کو ابو الانبیاء کہتے ہیں, انبیاء کے والد کے طور پہ کہتے ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ ان کی اولاد میں کثرت کے ساتھ جو ہے وہ انبیاء جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں, اور ان کے اپنی ظاہری زندگی کے اندر ان کے 2 صاحبزادے تھے. ایک بیٹے, آپ دیکھیں یعنی کیسا اللہ نے ان کو شرف عطا کیا کہ ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے جن کی نسبت سے اللہ نے مکے کو آباد کیا, خانہ کعبہ کو آباد کیا, اور سرکار دو عالم کی نسل جو ہے وہ پھر اس سے ان کے ساتھ ان کی نسبت ہے. دوسری طرف ان کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق جو تھے, اللہ نے ان کو اور ان کی اولاد کو جو ہے وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے یعنی قبلہ اول جو تھا اس کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا, اور پھر ان کی اولاد سے بہت سارے انبیاء و مرسلین ہوئے. حضرت جس دن خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی نا, اس کے 40 برس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل نے گویا اس کی تعمیر مکمل کی, اور دوسری طرف ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے, حضرت اسحاق کے بیٹے جو تھے, انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر مکمل کی. تو دونوں گھرانوں کی جو خدمت ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادوں کو ملی. اور پھر ہمیں یہ جو سرزمین ہے فلسطین, یہ کرۂ ارضی کے اوپر آباد جو بستیاں ہیں ان میں جو قدیم ترین آبادی ہیں ان میں سے ایک آبادی ہے. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آج سے لگ بھگ کوئی 4,500 سال پہلے جو کینکی قبیلہ تھا وہ یہاں آ کے آباد ہونا شروع ہوا, اور پھر ایک زمانے کے بعد
کوئی اس کے 500 سال کے بعد، یعنی 5 صدیاں گزرنے کے بعد، آج سے لگ بھگ 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی وحی کی روشنی میں آپ نے اپنے آبائی علاقے عراق میں دریائے فرات کے کنارے جو آپ کی بستی تھی، آر نام کا ایک علاقہ اور شہر تھا اور ایک قبیلہ بھی تھا، اس کا نام بھی آر تھا اور علاقے کا نام بھی آر تھا، اس بستی سے آپ وہاں سے ہجرت کر کے اس خطے میں آتے ہیں اور اس کو آباد کرتے ہیں۔ تو یہ اس نسبت سے، اور پھر ایک اور بڑی دلچسپ بات جس میں میں اپنے سامعین و ناظرین کو شریک کرنا چاہوں گا اس کے پس منظر کے حوالے سے، کہ ہم سب جانتے ہیں، ایک عرف میں بچپن سے ہم نے ایک بات سن رکھی ہے کہ اللہ نے اس دنیا پر انسانوں کی ہدایت کے لیے لگ بھگ 1,24,000 انبیاء بھیجے، ہم سب اس بات سے واقف ہیں۔ ان میں سے کوئی 82 کے قریب انبیاء کا احوال جو ہے، ان کی لائف ہسٹری جو ہے وہ انسانوں کے پاس محفوظ ہے، اور ان میں سے 28 کے قریب ایسے انبیاء و مرسلین ہیں جن کے ماننے والے لگ بھگ اس وقت پوری دنیا کے اندر کسی نہ کسی شکل میں امت کی شکل میں موجود ہیں۔ جیسے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہمارے مسیح بہن بھائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی وابستگی ہے، یہودیوں کی حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے، اس طرح کوئی 28 کے قریب انبیاء ہیں جن کی امتیں گویا کسی نہ کسی تعداد میں تھوڑی یا زیادہ اس خود کے کرۂ ارضی پر آباد ہیں۔ اب دیکھیں کیا دلچسپ معاملہ ہے، بچپن سے ہمیں یہ ایک تاثر ہمارے حافظے میں کئی نقش ہے کہ یہ جو بیت المقدس ہے اور فلسطین ہے، یہ 3 بڑی جو مذاہب ہیں، یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمان، ان تینوں کے لیے مقدس ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ جب تحقیق کرنا شروع کی تو ہم پہ یہ خیر کھلا کہ جو 28 انبیاء کی امتیں پوری دنیا کے اندر الہام کے ساتھ وابستہ ہیں، 28 میں سے 24 انبیاء کی امتوں کے لیے یہ شہر اتنا ہی مقدس ہے جتنا میرے آپ کے لیے، مسیحیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے مقدس ہے۔ ہاں، سب کے لیے مقدس مقام ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہر نبی جو ہے اس کا کسی نہ کسی انداز میں اس شہر کے ساتھ کوئی نہ کوئی وابستگی رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہودی ہیں تو وہ ان کا ایک بہت مستحکم اور مضبوط ایک عقیدہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو لافانی عزتیں، یا حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کی نسبت سے انہیں ایک بڑی والہانہ اس سے عقیدت ہے اور محبت ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں ہیکل سلیمانی جو ہے وہ آباد تھا۔ ہیکل کہتے ہیں بنیادی طور پہ عبادت گاہ کو ہیکل نہیں کہتے، گو کہ آج کل انہوں نے اپنی تعلیمات میں اور اپنے نیریٹو میں اس کو اسی طرح ہی بیان کر رکھا ہے۔ ہیکل بنیادی طور پہ آرام گاہ کو کہتے ہیں، جہاں کوئی ریسٹ، اس کا جو گھر ہوتا ہے یا رہائش ہوتی ہے، یا اس کا جو مہمان خانہ ہے بیسیکلی، اس کو ہیکل کہتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان جو ہیں انہوں نے جب یہاں پر حکومت قائم کی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے زمانے کے اندر وہ ان کے والد نے جب پہلے حکومت قائم کی، پھر حضرت سلیمان جو ان کی اپنے والد کی لیگیسی کو انہوں نے آگے کنٹینیو کیا، اور یہاں پر انہوں نے اپنا ایک گویا محل تعمیر کروایا، اور بیت المقدس جو ہے اس کے ساتھ جو مسجد ہے اس کی تعمیر بھی انہوں نے کروائی، اور یہ ان کا شرف ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جنات کی مدد کے ساتھ اس کی جو ہے وہ تعمیر مکمل کی۔ تو ان کے لیے اس نسبت سے ہے۔ دیوار گریہ کی حوالے سے ان کی خاص وابستگی، وہ کہتے ہیں یہ جو ہیکل سلیمانی ہے یہ اگر اپنی اصل شکل میں قائم ہو جائے گا تو یہاں آنے والوں کو کامل بخشش مل جائے گی، ان کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ دیوار گریہ پر وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی دیوار ہے کہ جو کوئی شخص یہاں آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے، جسے عرف عام میں ہم توبہ کہتے ہیں، اگر کوئی شخص یہاں آئے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، یعنی یہ علامت ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کی آنکھیں، تو گویا ان کے لیے اس کی اتنی امپورٹنس ہے۔ پھر تابوت سکینہ کی نسبت سے ان کی وابستگی ہے۔ پھر وہ قیامت میں جو ان کا ایک اپنا تصور ہے کہ دنیا پوری کے اوپر ہم نے غالب آنا، اور ان کے ہاں بڑی مضبوط بشارتیں ہیں، یعنی ان کی نسبت سے کہ جس وقت یہ پورا خطہ ان کے زیر نگین ہو جائے گا، ان کے انڈر سپرویژن آ جائے گا، تو اس کے بعد جو ہے ان کی پوری دنیا کے اندر گویا یہودیت کی حکومت قائم ہونا شروع ہوگی، اور پھر وہ ان کے لفظوں میں کہ خدا کی بستی، خدا کی یہ جو بستی ہے اس کے اوپر خدا کا نظام، خدا کے بیٹوں نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کے بیٹے تصور کرتے ہیں، تو یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ہمارے قبضے میں آ گیا تو پھر وہ ساری بشارتیں جو ہمارے غالب آنے کی ہیں وہ سچی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ان کے لیے تو یہ اس طرح امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، مسیح جو ہے ان کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بالکل قریبی بیت اللحم ہے، وہ مقدس گھر ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جناب مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، پھر آپ کا جہاں بچپن گزرا ہے، پھر یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں سے پھر جناب مسیح علیہ السلام کو ایک روایت کے مطابق دنیا سے جو ہے وہ گویا ان کا دنیا پہ آخری جو منظر نامہ تھا وہ مقام تھا، آخری مقام تھا، تو اس نسبت سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے لیے بڑی اہم امپورٹنٹ ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے لیے اس کے ساتھ اس کی امپورٹنس کی تو کئی حوالے ہیں نا، یعنی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ مقدس مقام ہے بیت المقدس،
جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں تعریف کی انداز میں کر رکھا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہے، معراج و اسراء، اس کے حوالے سے اللہ رب العزت جب بیان کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے آتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جی کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک، جی اور پھر آگے نہ صرف یہاں تک بیان کی، اس سے بیت المقدس کی عزت کو لافانی کر دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ جو بیت المقدس کا سفر ہے، یہ اس کے پیچھے دو اسباب ہیں۔ یعنی قرآن حکیم خود نشاندہی کرتا ہے کہ اس لیے کہ یہ جو بیت المقدس ہے نا، اس کے گرد اللہ نے برکتیں آباد کر رکھی ہیں، یعنی اس کے ارد گرد کا علاقہ متبرک ہے۔ دیکھیں ہمیں جب کوئی اللہ والا یہ بتاتا ہے نا کہ یہ جگہ مقام متبرک ہے، یہ برکت والی جگہ ہے، تو ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، کتنی امپورٹنس ہو جاتی ہے۔ اگر یہ نسبت جو ہے وہ کسی صحابی سے ہو کہ انہوں نے یہ بتایا تو اور امپورٹنٹ بڑھ جاتی ہے، خود سرکار دو عالم کی نسبت ہو تو پھر اس کی کیا کہنے۔ آپ یہ تصور کریں اس جگہ کی برکت کا کیا عالم ہوگا کہ قرآن خود اس کو اللہ اس میں کہہ رہے ہیں، اور اللہ اپنا تعارف کروا کے گویا ایک دوسرے انداز میں اپنی گویا قسم کھا کے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد اللہ نے برکتوں کا نزول کر رکھا ہے اور یہ متبرک جگہ ہے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ لگ بھگ 10,000 کے قریب انبیاء و مرسلین جو ہیں ان کا یا یہاں پیدائش ہوئی، یا انہوں نے یہاں وقت گزارا، یا ان کا سفر آخرت یہاں سے شروع ہوا، یعنی یہاں ان کا وصال ہوا۔ تو اس نسبت سے اچھا ایک تو وہ ہے، پھر یہ تو تین بڑے مذاہب ہیں ہی ہیں نا جن کی اس کے لیے امپورٹنس ہے، لیکن ہمیں بڑی خوشگوار حیرت یہ ہوتی ہے کہ باقی جتنے مذاہب بھی ہیں، یعنی کیونکہ ایک لیگسی ہے نا انبیاء کی جن کی وابستگی اس شہر کے ساتھ، تو ہر وہ نبی جس کے ماننے والا آئی دنیا میں موجود ہیں، ان کے نبی کے احوال میں کہیں نہ کہیں اس شہر کا بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ جو ہے وہ تذکرہ کر رکھا گیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس کی جو پہلی امپورٹنس تو میں نے بتا دی کہ بیت المقدس مسجد قرآن حکیم نے بیان کر دیا، اور برکت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اس کے شرف کے ساتھ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، اس لیے اس کی عزت اور تعظیم مسلمہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک بڑی ہماری والہانہ وابستگی یہ ہے کہ اس کے ارد گرد برکتیں تو ہیں ہی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی مخلوق سے اللہ کی طرف جو سفر ہے وہ گویا زمین سے آسمانوں کی طرف جو حضور کا سفر ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس لیے اس کی بڑی ایک امپورٹنس ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ وہاں جو قبۃ الصخرہ ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ کس لیے ہے؟ وہ ایک گولڈ ڈوم، اصل میں یہ جو گولڈن ڈوم ایک ہمیں نظر آتا ہے نا، عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مسجد اقصی ہے، حالانکہ مسجد اقصی اس کے عقب میں موجود ہے، اس کے قریب موجود ہے۔ یہ وہ ایک گنبد ہے گولڈن کلر کا جس کے نیچے ایک چٹان ہے، یہ وہ چٹان تھی جہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف پرواز کی تھی، تو وہ چٹان جو ہے محفوظ۔ اچھا یہودیوں کے ہاں بھی جو ان کی تعلیمات تھی نا، ان کے اندر اس کے حوالے سے بڑی معلومات تھیں اور وہ اسے سمجھتے تھے، انہیں پتہ تھا، ان کی گواہی تھی کہ جو آخری نبی آنا ہے، گویا جس کو لیگسی شفٹ ہو جانی، جس نے گویا اب دنیا کو لیڈ کرنا ہے، اس کے بعد اس کا جو اللہ کی طرف سفر ہے وہ یہاں سے شروع ہونا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب تک وہ اس کو نہیں پالے گا، یعنی بشارت کے ان کے الفاظ جو ہیں وہ یوں ہیں کہ وہ یہاں آئے گا اور جب تک وہ اس کو نہیں پالے گا اس وقت تک تمہاری حکومت رہے گی۔ تو انہوں نے اس کو بہت سارے اس کے ساتھ لپیٹ دیا تھا، بند کر دیا تھا عیسائیوں نے بھی، اور انہوں نے مل کے کہ ان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ وہاں پر وہ آئیں اور اس سے سفر نہ کریں۔ حضور تو اللہ رب العزت جب کسی چیز کو کھولنا چاہتا ہے تو پھر اللہ سارے راستے آسان کر دیتا ہے۔ وہ رب جو اپنے نبیوں کے ذریعے سے یہود و نصارہ کو بشارتیں عطا کر رہا تھا، کیا اس کے لیے مشکل تھا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس جو چٹان ہے اس کو واضح کر دے اور اس کو کھول دے؟ اچھا اسی کے ساتھ ہی نا ایک بڑا خاص مقام ہے، میں یہ چاہوں گا اللہ کرے کہ کوئی ایسا خوشگوار وقت آئے اور ہم اپنی ناکوں کے ساتھ ایسے اسباب دیکھیں، ایسا زمانہ دیکھیں کہ وہاں امن قائم ہو، مسلمانوں کی حکومت ہو، اور ہم جس طرح بہت سارے اور مقامات پر زیارات کے لیے جاتے ہیں وہاں پر لوگ آسانی سے جا سکیں اور پھر یہ ساری چیزیں دیکھ سکیں۔ میں اپنے سامعین و ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اسی کے ساتھ ہی جو قبۃ الصخرہ ہے اس کے ساتھ ہی بالکل ایک مقام ہے جہاں پر ایک خاص انداز میں ایک حلقہ قائم ہے، لوہے کا ایک گول دائرے کا حلقہ قائم ہے جو دیوار کے ساتھ گڑا ہوا ہے۔ یہ وہ تاریخی مقام ہے جہاں پر جس کے بارے میں بشارت ہے کہ حضرت طالوت علیہ السلام ایک نبی ہوئے ہیں جن کا قرآن حکیم کے اندر بھی ذکر ہوا ہے، اور وہ بادشاہ بھی ہوئے ہیں، انہوں نے اسی خطے کے اندر ہی بادشاہت بھی قائم کی۔ تو حضرت طالوت کی نسبت سے یہ بشارت ہے، انہوں نے اپنے سامعین کو بتایا، انہیں کہا کہ یہ جو مقام ہے یہ ایسا مقام ہے کہ جتنے نبی یہاں آئے اس خطے کے اندر ان سب نے اپنی سواریوں کو یہاں پر باندھا،
اور انہوں نے کہا کہ آخری سواری جو ہے وہ جو آخری نبی آنا ہے اس نے یہاں باندھنی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری سواری کے ساتھ وہاں نہیں پہنچے. تو آپ دیکھیں اللہ نے اپنے نبی یعنی حضرت طالوت کی بات کو کیسا سچا ثابت کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج کے لیے براق پر تشریف لے جا رہے تھے نا تو براق کو وہاں پر باندھا گیا. تو ایک بڑا امپورٹنٹ مقام ہے جو دیکھنے سے ایک عجیب طرح کی روحانیت اور سرشاری حاصل ہوتی ہے. قبۃ الصخرہ جو ہے وہ جو چٹان جس کی میں نے بات کی اسے گند سے ڈھیر کر دیا گیا تھا. 15 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے لگ بھگ 4-4.5 سال بعد حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوا ہے نا تو آپ جب یہاں آئے تو آپ کو سب سے زیادہ اس کا انتظار تھا. آپ جیسے ہی وہاں پہنچے تو آپ نے جا کے سب سے پہلے اس کا نشاندہی کروائی کہ وہ قبۃ الصخرہ کہاں وہ چٹان کہاں پر موجود تھی. پتہ چلا کہ یہ چٹان یہاں پر ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل فرمایا, نیا لباس پہنا اور پھر اس نئے لباس کے ساتھ تیار ہو کر اس چٹان کو خود اپنے ہاتھوں سے صاف کیا. یعنی امیر المومنین جو اس وقت کے زمانے کے خلیفہ تھے, جسے دنیا کی زبان میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس زمانے کے سب سے مؤثر بادشاہ, وہ اپنے ہاتھ سے اس چٹان کو صاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیونکہ حضور نے یہاں سے اصل میں یہ جو حضور کا سفر معراج ہے نا بنیادی طور پہ یہ حضور کا انفرادی شرف تو ہے ہی ہے, ایک پرسنل آپ کا جو وہ ہے وہ تو ایک امتیاز ہے ہی ہے, عزت ہے ہی ہے. لیکن حقیقت میں یہ ساری مخلوقات کی طرف سے کسی نمائندے کی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا عمل تھا. تو اس لیے ایک بڑا ہسٹوریکل مقام اور اس کی بڑی ایک امپورٹنس ہے. اچھا ہمارے مسلمانوں کے لیے ایک اور اسی کے ساتھ ہی ایک اور مقام ہے یہ وہاں اسی مقدس کورٹ یارڈ کے اندر. یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے لیکن ایک بریک کا وقت ہوا ہے, چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. اس کے بعد یہ کانورسیشن ایسی ہے کہ رکنے کو اور روکنے کا دل نہیں کرا, لیکن کیونکہ ظاہر ہے یہ بھی